صفحہ نمبر 784 فصل 3 حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام اہل سنت والجماعت کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز اور عبادت میں مشغول ہیں، اور حضرات انبیاء کرام کی یہ برزخی حیات اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن بلا شبہ یہ حیات حسی اور جسمانی ہے، اس لیے کہ روحانی اور معنوی حیات تو عامہ مومنین بلکہ ارواح کفار کو بھی حاصل ہے۔ احادیث صحیحہ اور سریہ سے ثابت ہے کہ مردے سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ مقتولین بدر سے آپ کا خطاب فرمانا صحیحان اور تمام کتب حدیث میں مذکور اور مشہور ہے۔ نیز حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر پر گزرے جس کو مرنے سے پہلے وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ بھی اس کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اس حدیث کو حافظ ابن عبد البر نے روایت کیا اور شیخ عبدالحق نے اس کو صحیح بتایا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تحقیق میت اس شخص کو پہچانتا ہے جو اس کو غسل دے اور اس کو اٹھائے اور اس کو قبر میں اتارے۔ اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ مسند ابی یعلا میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز و نیاز میں مشغول ہیں۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن فرمایا اور علامہ مناوی فیض القدیر شرح جامع الصغیر میں فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ اور علامہ سیوطی مرقات الصعود حاشیہ سنن ابی داؤد میں فرماتے ہیں کہ حیات انبیاء کے بارے میں احادیث درجہ تواتر کو پہنچی ہیں، اور انباء الازکیاء بحیات الانبیاء میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 785 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اپنی قبر مطہر میں اور تمام انبیاء کرام کی حیات اپنی اپنی قبر میں علم قطعی اور یقینی سے معلوم ہے، اس لیے کہ حیات انبیاء دلائل سے ثابت ہے اور احادیث متواترہ اس پر شاہد ہیں۔ اور اس حدیث سے فقط انبیاء کرام کی حیات بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ یہ بتلانا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام اس حیات اور اس حدیث سے فقط انبیاء کرام کی حیات بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ یہ بتلانا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام اس حیات دنیاویہ میں مشغول عبادت تھے، اسی طرح اس حیات برزخیہ میں بھی مشغول عبادت ہیں۔ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ کلام میں آخری قید خط کلام ہوتی ہے، لہٰذا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون میں مقصود کلام صلاۃ اور عبادت فی القبر کا بیان کرنا ہے۔ اصل حیات امر مفروع ہے۔ یصلون سے پہلے حیات کا ذکر محض تمہید کے لیے ہے، اور مقصود یہ ہے کہ انبیاء کرام کی اجسام مطہرہ اگرچہ اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گئے ہیں، لیکن وہی اجسام حسب سابق مشغول عبادت ہیں، اور اعمال حیات اور اشغال زندگی بدستور جاری ہیں۔ اور اعمال و اشغال میں نماز کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ ایمان کے بعد درجہ نماز کا ہے، اور اعمال و اشغال میں نماز کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ ایمان کے بعد درجہ نماز کا ہے، اور نماز انبیاء کرام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ غرض یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات جسمانی ہے، محض روحانی نہیں، اس لیے مرنے کے بعد روحانی حیات و سمع اور ادراک حضرات انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ حدیث صحیح سے تمام افراد اور احاد بشر کے لیے ثابت ہے، اور حدیث سے مقصود انبیاء کرام کی خصوصیت اور ان کا امتیاز بیان کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہمارا صلاۃ والسلام آپ پر کیسے پیش ہوگا حالانکہ وفات کے بعد آپ کا جسم بوسیدہ اور ریزہ ہو چکا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے۔ صحابہ کا یہ سوال اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب اس امر کی صریح دلیل ہے کہ حیات سے جسمانی حیات مراد ہے، محض روحانی حیات مراد نہیں، ورنہ اگر فقط روح مبارک پر درود کا معروض ہونا مراد ہوتا تو صحابہ کرام کا یہ سوال وقت علم تھا کہ آپ کا جسم تو وفات کے بعد بوسیدہ ہو جائے گا، اور پھر حضور پرنور کا یہ جواب کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اجسام انبیاء کو حرام کر دیا ہے، سب بے معنی ہو جائے۔
محض روح پر اعمال پیش ہونے کے لیے جسم کا محفوظ رہنا ضروری نہیں۔ آپ جواب میں یہ فرما دیتے کہ تمہیں جسم سے کیا بحث، تمہارا صلاۃ والسلام تو میری روح پر پیش ہوگا۔ محض روح پر اعمال کا پیش ہونا انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ احادیث صحیحہ سے یہ امر ثابت ہے کہ مردے کلام و سلام کو سنتے ہیں، اور بعض ایام میں ان پر ان کے اقارب کے اعمال پیش ہوتے ہیں، جیسا کہ شرح صدور فی احوال الموتا والقبور للعلامہ السیوطی میں اس بات پر مفصل کلام کیا ہے۔ روح متصل بالجسد پر قبر میں امت کے اعمال کا پیش ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ صفحہ نمبر 786۔ اور سنن ابن ماجہ میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے روز خاص طور پر مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعہ کا دن یوم مشہود ہے جس میں ملائکۃ اللہ بکثرت حاضر ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھے گا وہ مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا بعد موت کے بھی آپ پر ہمارا درود پیش ہوگا؟ آپ نے فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، پس اللہ کا ہر نبی قبر میں زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں آواز بلند کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، اور جو شخص مسجد نبی میں آواز بلند کرتا تو اس کو یہ فرماتے تحقیق تو نے آواز بلند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ایذا پہنچائی۔ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اسی جسم عطر کے ساتھ زندہ ہیں، اور جس طرح بحکم خداوندی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اس حیات دنیاویہ میں بھی آپ کے سامنے بلند آواز سے بولنا ممنوع تھا، اسی طرح اب اس حیات برزخیہ میں آپ کے سامنے بلند آواز میں بولنا ممنوع ہے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ حال تھا کہ اگر مسجد نبی کے متصل مکانات میں دیوار میں کسی کیل اور میخ ٹھونکنے کی آواز حجرہ نبوی تک پہنچتی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً اس کے پاس سے کہلا کر بھیجتی لا توزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیل اور میخ ٹھونکنے کی آواز سے تکلیف مت پہنچاؤ۔ شیخ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اور سلف صالحین کا یہی عمل تھا کہ آپ کے ادب اور تعظیم میں مسجد نبوی میں آواز بلند نہیں کرتے تھے۔ کما قال تعالی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ سید الملائکۃ المقربین سیدنا جبرائیل امین ایک مرتبہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بصد ادب آپ کے سامنے دو زانو بیٹھ کر عرض کیا اتنو من کا یا رسول اللہ، اجازت ہو تو آپ سے قریب ہو جاؤں۔ آپ نے اجازت دی۔ جبرائیل امین نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ آواز سے عرض معروض کی۔ صفحہ نمبر 787۔ اور علی ھذا مرض الوفات میں جب ملک الموت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بصد ادب و نیاز پست آواز سے قبض روح کی اجازت چاہی، اور فرمایا کہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری قبر کے قریب سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اسے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور دراز سے مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو بذریعہ فرشتوں کے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرب اور بعد کا یہ فرق حیات جسمانی کے اعتبار سے ہے، نہ کہ حیات روحانی کے اعتبار سے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی روح مبارک کو آپ کے جسد اثر کے مستقر یعنی قبر شریف کے ساتھ تعلق ہے، اور زمین پر انبیاء کرام کے اجسام کو کھانا قدرتاً ممنوع ہے۔ بس قبر شریف میں آپ کا حال ایسا ہے جیسے سونے والے کا حال ہوتا ہے کہ اس کی روح کو عروج ہوتا ہے، جس درجہ اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ ہوتا ہے اسی قدر اس کو عالم ملکوت میں عروج ہوتا ہے، اور باوجود اس کے کہ اس کی روح اس کے بدن سے تعلق رہتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جو میری قبر کے قریب سے مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھے گا اس کو میں خود سنوں گا، اور یہ حدیث مذکور اس حدیث کے منافی نہیں جس میں یہ آیا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ بار بار میری قبر پر حاضری کی مشقت اور کلفت مت اٹھاؤ،
یعنی تکلیف مت اٹھاؤ، تمہارا درود و سلام مجھ کو ہر جگہ سے پہنچے گا، جس سے معلوم ہوا کہ حاضر ہو کر بالمشافہ صلاۃ والسلام غائبانہ صلاۃ والسلام سے افضل ہے۔ البتہ ایسی بار بار حاضری جس سے بارگاہ نبوت کی عظمت و ہیبت میں کمی آ جائے، اس کو منع فرمایا۔ اور مسند بزار میں بسند جید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ امت کے اعمال آپ پر پیش ہوتے ہیں اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ان تمام روایات سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کے اجسام مبارکہ بوسیدہ اور بالیدہ ہونے سے محفوظ ہیں، اور وفات کے بعد عبادات سے معطل نہیں، بلکہ نمازیں پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے۔ اور مزار مبارک پر جو شخص حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اس کو خود سنتے ہیں، اور امت کے اعمال آپ پر قبر ہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 788۔ یہ تمام امور اس امر کی قطعی دلیل ہیں کہ حضرات انبیاء کی حیات جسمانی ہے کہ حضرات انبیاء کی حیات جسمانی ہے اور ارواح طیبہ کا اجسام مبارکہ سے تعلق قائم ہے، غرض کہ انبیاء کرام کی حیات دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، اور یہ امر بدیہی ہے کہ امت نے جسد اطہر کو وفات کے بعد قبر شریف میں ودیعت رکھا، اور شریعت نے مزار مبارک کی زیارت کی تاکید کی ہے، اور قبر مبارک ہی میں امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور قبر ہی میں آپ نماز ادا فرماتے ہیں، اور قبر مبارک ہی میں آپ کو اللہ کی طرف سے رزق پہنچتا ہے، اور اجسام مبارکہ کا قبروں میں دفن کیا جانا مشاہدہ اور معائنہ سے ثابت ہے، جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اور اجساد مطہر کا قبور سے دوسری جگہ منتقل ہونا کہیں ثابت نہیں، اور احادیث متواترہ سے انبیاء کرام کی جو حیات ثابت ہے وہ ہے حیات فی القبور ہے، نہ کہ حیات فی السموات، اور قبور میں اجسام ودیعت رکھے گئے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ انبیاء کرام کی حیات جسمانی ہے، اور روح کا اصل تعلق اجسام سے ہے، قبروں میں ہے، اجسام سے قبروں میں ہے، غرض ہے کہ ان روایات سے یہ امر خوب واضح ہو گیا کہ وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مستقر یعنی ٹھکانہ قبر مبارک ہے، کہ جہاں آپ کا جسد اطہر محفوظ ہے، نہ کہ آسمان، اور اسی مقام پر آپ کی روح مبارک کا جسد اطہر سے تعلق ہے، اور اسی جگہ پر آپ پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور بائیں ہمہ آپ کی روح مبارک کو عالم علوی سے بھی تعلق ہے، لہذا اگر آپ کی روح مبارک سیر و تفریح کے لیے اعلیٰ علیین اور ملکوت السماوات والارض میں باذن خداوندی جہاں چاہے جائے تو وہ اس کے منافی نہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کو اختیار ہے کہ اپنے برگزیدہ بندہ کو جہاں چاہے سیر کرائے، اور امور آخرت اور احوال برزخ کو احوال دنیا پر قیاس کرنا نادانی ہے۔ علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح شفا میں لکھتے ہیں، وہ عقیدہ جس پر سلف و خلف کا اعتماد ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، جیسے دوسرے انبیاء کرام خدا تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں، اور ان کی ارواح طیبہ کو بیک وقت عالم علوی اور عالم سفلی دونوں سے تعلق ہے، جیسا کہ دنیاوی زندگی میں دونوں عالم سے تعلق تھا، یعنی وفات کے بعد بھی اسی طرح دونوں عالم سے تعلق قائم ہے، قلب کے اعتبار سے فرشی ہیں اور قالب کے اعتبار سے عرشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ارباب کمال کے احوال کو خوب جانتے ہیں۔ در نیا بدحال پختہ ہیچ خام، پس سخن کوتا با ید و سلام۔ حضرات انبیاء کرام بلا شبہ اپنی قبروں میں زندہ اور نماز و نیاز میں مشغول ہیں، لیکن شب معراج میں انبیاء کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے مسجد اقصیٰ میں جمع کر دیا گیا، اور پھر جس کو چاہا آسمانوں پر بھی بلایا، اور ظاہر یہی ہے کہ انبیاء کرام کی یہ ملاقات روح و جسم دونوں کے ساتھ تھی، جیسا کہ شیخ نور الحق دہلوی نے تحسیر القاری شرح بخاری میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 779، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شب معراج میں انبیاء کرام کے اصل اجسام مبارکہ تو قبر میں مقیم ہوں، اور مسجد اقصیٰ میں آپ کی ملاقات کے لیے ان کی ارواح مبارکہ کو ان کے اجسام عنصریہ کے ہم شکل بنا کر جمع کیا گیا ہو، مگر ظاہری اور متبادر یہی ہے کہ حضرات انبیاء انہی ابدان دنیاویہ کے ساتھ جو ان کی قبروں میں محفوظ ہیں اور صحیح و سالم ہیں، آپ کی ملاقات کے لیے جمع ہوئے ہوں، اور قدرت قدیمہ کے لحاظ سے لقائے روحانی اور جسمانی اور زمینی اور آسمانی اور ہر قسم کا نقل مکانی سب برابر ہیں، محض استبعاد طبی سے احادیث نبویہ کو رد کرنا ہے، محض استبعاد طبی سے
احادیث نبویہ کو رد کرنا بے عقلی اور بے دینی کی دلیل ہے۔ باقی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کس کیفیت اور کس شان سے ملاقات ہوئی، کس نقشاد با حکمت این معمارہ۔ حدیث میں ہے کہ مومن کی قبر کو شادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے۔ پس اگر روزہ اقدس کو نمونہ فردوس بری اور رشک علیین بنا دیا جائے تو کیا استبعاد ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایام معاصرہ میں عرض کیا گیا کہ شام چلے جائیں تاکہ وہاں اس فتنہ اور بلا سے محفوظ ہو جائیں، تو یہ فرمایا کہ میں دار ہجرت مدینہ منورہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب اور مجاورت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے اپنے مکان کے کباڑ بنوائے تو یہ حکم دیا کہ یہ کباڑ مدینہ سے باہر جا کر بنائے جائیں تاکہ ان کے بنانے کی آواز مسجد نبوی میں نہ آئے اور اس آواز کی وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ ابو نعیم وغیرہ سعید بن مصیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جن ایام میں واقعہ حرہ پیش آیا تو مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی متنفس نہ تھا، یعنی ان ایام میں جب نماز کا وقت آ جاتا تو میں قبر مبارک سے اذان کو سنتا، اس کے مطابق نماز ادا کرتا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، قبر مبارک سے اذان کی آواز سن کر نماز پڑھتا تھا۔ یہ واقعہ بھی اس کی دلیل ہے کہ روح مبارک کا اسی طرح جسد عطر سے تعلق قائم ہے کہ جو روزہ اقدس میں ودیت رکھا گیا ہے۔ سید سمہودی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 790 کہ حیات الانبیاء کے تمام دلائل کا مقتضی یہ ہے کہ حضرات انبیاء اپنے ابدان اور اجساد مطہرہ کے ساتھ زندہ ہیں، جس طرح دنیا میں ابدان کے ساتھ زندہ تھے، یعنی یہ آپ کی حیات برزخیہ حیات جسمانی ہونے میں حیات دنیاویہ کے مماثل اور مشابہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ عالم برزخ میں باوجود حیات جسمانی ہونے کے غذا سے مستغنی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نغوص کی قوت عطا فرمائی ہے، اور ہم نے اس مسئلہ کی پوری توضیح اپنی کتاب الوفا میں کی ہے۔ اور عہد صحابہ و تابعین سے لے کر اس وقت تک امت کے تمام علماء و صلحاء کا یہ عمل رہا ہے کہ جو شخص زیارت نبی کے لیے جاتا ہے اس کے واسطہ سے حضور پر نور کی خدمت میں ہدیہ السلام بھیجتے ہیں، اور بہت سے اولیاء امت نے جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھا ہے تو حجرہ مبارکہ میں سے وعلیک السلام کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے۔ جان میں دہم در آرزوئے قاصد آخر باز کو، در مجلس آن نازنین حرف کے از مامی روح۔ یہ ثمر کی سری دلیل ہے کہ روح مبارک کو جسم عطر کے ساتھ اسی قبر منور میں تعلق ہے، اسی جگہ سلام پڑھا جاتا ہے اور اسی جگہ سے جواب سنا جاتا ہے۔ ایک شبہ یہ ہے کہ قرآن کریم صراحتاً آپ کی موت کے متعلق ناطق ہے، انک میت و انہم میتون، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انی رجل مقبوض، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے بعد دن کے یہ خطبہ دیا فإن محمد قد مات، جس کو تمام صحابہ نے تسلیم کیا۔ پھر حیات نبی کے کیا معنی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم کل نفس ذائقۃ الموت تھوڑی دیر کے لیے موت کا مزہ چکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کر دیا اور زمین پر آپ کے جسم کو کھانا حرام کیا، بس آپ اب حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں، اور آپ کی یہ حیات شہداء سے کہیں اکمل اور افضل ہے۔ صفحہ نمبر 791۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعتقاد میں فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کی ایک مرتبہ قبض روح کے بعد پھر ان کی ارواح ان کے ابدان میں واپس کر دی گئیں، پس انبیاء کرام حق تعالیٰ کے پاس شہداء کی طرح بلکہ ان سے بڑھ کر زندہ ہے۔ اور حیات شہداء کے متعلق علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ حیات شہداء کی حقیقت میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور السلف کا مسلک یہ ہے کہ یہ حیات جسم اور روح کے ساتھ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شہداء کو خدا کے پاس رزق دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ رزق جسم کے لیے ہوتا ہے، نیز حیات روحانیہ شہداء کے ساتھ مخصوص نہیں۔ روحانی حیات تو تمام مردوں کو حاصل ہے، خواہ مومن ہوں یا کافر۔ پس آیت بل احیا سے جسمانی حیات مراد نہ ہو بلکہ روحانی حیات مراد ہو تو پھر شہداء کا
امتیاز اور خصوصیت کیا ہوئی؟ حالانکہ مقصود آیت سے شہداء کا امتیاز اور ان کی خصوصیت کا بیان کرنا ہے کہ جو ان کے ساتھ مخصوص ہو اور دوسروں میں وہ خصوصیت نہ پائی جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ خصوصیت اور امتیاز حیات جسمانی ہے، اور بعض علماء ادھر گئے ہیں کہ شہداء کی حیات روحانی ہے۔ پس جب کہ شہداء کی حیات جسمانی ہے تو حضرات انبیاء کرام جو شہداء سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہیں، ان کی حیات بدرجہ اولیٰ جسمانی ہوگی۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ شہید کو نبی سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ حاصل ہو سکے۔ نیز شہداء کو یہ مرتبہ عالیہ یعنی حیات جسمانی کا مرتبہ نبی کی شریعت اور ملت کی حفاظت میں جان بازی اور سرفروشی کے صلہ میں ملا ہے۔ پس قیامت تک جو خدا کی راہ میں جہاد کرے گا اور شہید ہوگا تو ان تمام شہداء کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ اعمال میں ثبت ہوگا۔ صفحہ نمبر 791 ہی جاری ہے، اور آپ کا مقام ان تمام شہداء سے باعتبار حیات کے سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوگا، اس لیے کہ دین کا سنگ بنیاد رکھنے والے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا آپ کی تنہا حیات تمام شہداء عالم کی حیات سے زیادہ قوی اور بلند ہوگی۔ نیز یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید بھی ہیں۔ چنانچہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاذ و نادر ہی کوئی نبی ایسا ہوگا کہ جہاں نبوت کے ساتھ شہادت جمع نہ کی گئی ہو۔ بس انبیاء کرام نبی ہونے کے اعتبار سے بھی زندہ ہیں اور شہید ہونے کے اعتبار سے بھی، کیونکہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ کے عموم میں داخل ہیں۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت شہادت وفات پائی، اس لیے کہ آپ کی وفات اس زہر کے اثر سے ہوئی ہے کہ جو یہود نے خیبر میں آپ کو دیا تھا، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے بحالت شہادت وفات پائی اس لیے کہ آپ کی وفات اس زہر کے اثر سے ہوئی ہے کہ جو یہود نے خیبر میں آپ کو دیا تھا۔ صفحہ نمبر 792 امام احمد اور امام ابو یالی اور طبرانی اور حاکم اور بہقی رحمہم اللہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ میں 9 مرتبہ یہ قسم کھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتول ہوئے، یہ بہتر ہے اس سے کہ میں 1 مرتبہ قسم کھاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتول نہیں ہوئے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی بنایا اور شہید بھی بنایا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء ہیں، تمام شہداء کے اعمال آپ کے نامہ اعمال اور میزان میں ہیں، بس آپ کی حیات تمام شہداء کی حیات سے اکمل اور قوی ہوگی۔ علامہ شہاب خفاجی فرماتے ہیں انبیاء اور شہداء یہ دونوں گروہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن انبیاء کی حیات شہداء کی حیات سے بہت زیادہ قوی ہے، اور جب زمین کو انبیاء کرام کی اجسام مبارکہ پر مسلط نہیں کیا اور انبیاء کے اجساد مطہرہ بہینہ محفوظ ہیں، تو سمجھ لو کہ انبیاء کرام بمنزلہ سونے والوں کے ہیں، اور سونے والا حالت نوم میں سننے اور جواب دینے سے معطل رہتا ہے جب تک وہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ صفحہ نمبر 792 جاری ہے۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ سرہ کا کلام معرفت التیام۔ اہل سنت والجماعت کے تمام سلف اور خلف کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرات انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کے اجسام مطہرہ و تغیرات عرضی سے محفوظ ہیں اور مشغول عبادت ہیں۔ عرب اور عجم کے حضرات متکلمین اور محدثین و مفسرین اور اولیاء و عارفین اس موضوع پر مستقل رسالے اور مقالے لکھتے چلے آئے۔ 13ویں صدی کے آخر میں سرخیل اولیاء، عارفین اور سرتاج حضرات متکلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ سرہ نے اس موضوع پر آب حیات کے نام سے ایک مستقل کتاب تحریر فرمائی، جو حقائق و معارف دنیا کا ایک عجیب و غریب خزینہ اور گنجینہ ہے۔ حسب ارشاد باری تعالیٰ کل نفس ذائقۃ الموت اور انک میت و انہم میتون، تمام سلف اور خلف اس پر متفق ہیں کہ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام حضرات انبیاء کرام پر موت طاری ہوئی اور ان کی تجہیز و تکفین کی گئی اور مقابر میں دفن کیے گئے۔ اس کے بعد حضرات متکلمین و محدثین یہ فرماتے ہیں کہ حضرات
انبیاء کرام ایک مرتبہ موت طاری ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ انبیاء کرام پر اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے موت طاری ہوئی، مگر وہ موت دائم اور مستمر نہیں بلکہ عارض اور غیر مستمر تھی۔ صفحہ نمبر 793۔ اور مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام کی وفات اور ممات تو کتاب و سنت اور اجماع امت اور مشاہدہ عالم سے ثابت ہے، جس کا اعتقاد ضروری ہے اور انکار ناجائز ہے، لیکن انبیاء کرام کی موت اور وفات کی حقیقت اور نوعیت اور کیفیت عامہ مومنین کی موت کی نوعیت اور کیفیت سے مختلف ہے۔ عامہ مومنین کی موت مزیل حیات ہے اور انبیاء کرام کی وفات ساتر حیات ہے۔ انبیاء کرام کی وفات اور ممات ظاہری ہے، جس کے باطن میں ان کی حیات مستور ہے، جس طرح زیر پردہ صحاب نور آفتاب مستور ہو جاتا ہے، اسی طرح زیر پردہ ممات انبیاء کرام کی حیات مستور ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ، مولانا کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انبیاء کرام پر موت طاری ہی نہیں ہوئی، بلکہ مولانا موت اور وفات کے اعتقاد کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ مولانا کا تمام کلام حضرات انبیاء کرام کی وفات اور موت کی نوعیت اور کیفیت کے تعین میں ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی وفات سے ذرا برابر انکار نہیں، جیسے حضرات متکلمین کا یہ اختلاف کے صفات باری تعالیٰ عین ذات ہیں یا لا عین اور لا غیر، یہ انصاف کی نوعیت کی تعین میں کلام ہے، یہ انصاف کی نوعیت کی تعین میں کلام ہے، نفس اوصاف میں کلام نہیں۔ اسی طرح حضرت نانوتوی کا تمام کلام انبیاء کرام کی وفات اور ممات کی تعین میں ہے، اور وہ نفس سے موت کے اعتقاد کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں انبیاء کرام کو انہی اجسام دنیاوی کے تعلق کے اعتبار سے زندہ سمجھتا ہوں۔ پر حسب ہدایت کل نفس ذائقۃ الموت اور انک میت و انہم میتون، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت موت کا اعتقاد بھی ضروری ہے، لیکن انبیاء کرام کی زندگی زیر پردہ موت ظاہر بینوں کی نظر سے مستور ہے۔ مثل امت کے ان کی موت میں زوال حیات نہیں، حضرات انبیاء زندہ ہیں، ان کی موت ان کی حیات کے لیے ساتر ہے، رافع حیات اور دافع حیات نہیں، بلکہ موت کے وقت انبیاء کرام کی حیات اور بھی شدید ہو جاتی ہے۔ موت انبیاء کرام اور موت عوام میں ایسا فرق ہے جیسا کہ شمع یا چراغ کو کسی ہنڈیا میں رکھ کر اوپر سرپوش رکھ دینے میں اور شمع اور چراغ کے گل ہو جانے میں فرق ہے۔ گل ہو جانے میں نور زائل ہو جاتا ہے اور ہنڈیا میں رکھ کر سرپوش رکھ دینے سے نور مستور ہو جاتا ہے، زائل نہیں ہوتا، بلکہ سرپوش رکھ دینے سے تمام شعاعیں باعث سے سمٹ کر اس ظرف یعنی اس برتن میں آ جاتی ہیں، بلکہ خود شعلہ چراغ میں سما جاتی ہیں، جس سے وہ نور اور شدید ہو جاتا ہے۔ پس عام مومنین کی موت سے ان کی حیات کا نور بالکل زائل ہو جاتا ہے، اور انبیاء کرام کی موت سے ان کی حیات کا نور مستور ہو جاتا ہے، یعنی چھپ جاتا ہے، زائل نہیں ہوتا، یعنی ضائع نہیں ہوتا۔ اگرچہ ظاہر نظر میں فرق نامعلوم ہو، شمع اور چراغ گل ہو جائے یا کسی ظرف میں رکھ دینے کی وجہ سے اس کا نور مستور ہو جائے، باعتبار مکان کی اندھیرا دونوں صورتوں میں برابر ہے۔ اور ظاہری موت کی وجہ سے حضرات انبیاء کرام کا قبروں میں مستور ہو جانا بمنزلہ چلا کشی یا پردہ نشینی یا گوشہ نشینی سمجھا جائے گا، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے اجسام مبارکہ حسب سابق صحیح و سالم رہنا اور تغیر عرضی سے بالکل یا محفوظ رہنا، اور ہمیشہ کے لیے ان کی ازواج محترات کے نکاح کا حرام ہونا، اس کے علاوہ ان کے اموال میں میراث کا جاری نہ ہونا۔ صفحہ نمبر 794۔ امور ثلاثہ میں سے ہر امر حیات انبیاء پر شاہد عدل ہے، اور اس امر کی سری دلیل ہے کہ ارواح طیبہ کا اجسام مبارکہ سے تعلق منقطع نہیں ہوا، بلکہ موت کے بعد بھی انبیاء کرام کو اپنے ابدان سے اسی قسم کا تعلق ہے جس قسم کا پہلے تھا، بخلاف شہداء کے کہ موت سے ان کی ارواح کا ان دنیاوی ابدان سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور ان ابدان کو چھوڑ کر ابدان جنت سے تعلق ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ شہداء کے مال میں میراث جاری ہوئی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مال میں میراث جاری نہ ہوئی، حالانکہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سب کو عام ہے، عوام ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیز شہداء کی ازواج کو بعد عدت معروفہ نکاح کی اجازت ہوئی
اور جو ان قطع حیات پر دال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی شان میں یہ حکم آیا، لا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، جو ابدی طور پر حرمت نکاح اور ازواج مطہرات پر دال ہے۔ یعنی دلیل ہے، معلوم ہوا کہ نکاح منقطع نہیں ہوا، جیسے کہ ازواجہ امہاتہم بھی اسی پر دال ہے کہ علاقہ زوجیت حسب سابق قائم ہے، کیونکہ ازواجہ جمع زوجہ کی ہے جو صفت مشبہ ہے، دوام اور ثبوت پر دال ہے۔ اور والد جسمانی کی منقوہ سے نکاح کی حرمت کو اس طرح بیان فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ۔ نکاح فعل ماضی جو حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے، جس سے منکوحیت کا زوال حویدہ ہے۔ اور جب ازواج مطہرات کا نکاح ہی منقطع نہیں ہوا تو ازواج مطہرات من جملہ والمحصنات من النساء ہو جائیں گی۔ اور بقائے نکاح بے علاقہ روم اور جست مقصود نہیں۔ شہداء میں باوجود حیات کے بوقت موت، جس میں خاکی سے کچھ تعلق باقی نہیں رہتا۔ شہداء اور عامہ مومنین کی موت میں فرق اتنا ہے کہ روائے شہداء کو جست اول سے تعلق منقطع ہو جانے کے بعد اور ابدان سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس حساب سے ان کو حیات روحانی اور جسمانی دونوں حاصل ہو جاتی ہیں، اور باقی مومنین امت کے لیے اس نقصان کی کچھ مکافات نہیں کی جاتی۔ بہرحال ابدان دنیا سے دونوں کو کچھ تعلق نہیں رہتا، تو پھر اشیاء متعلقہ ابدان دنیاوی سے کہاں تعلق رہ سکتا ہے کہ ان کے اموال و ازواج جو کہ انہی کے ازواج و اموال سمجھے جائیں، اور کسی اور کو نکاح کی اجازت نہ ہو، اور وارثوں کو تقسیم و تصرف کرنے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ مال اور ازواج ارواح کو بتقاضائے تعلق کے جسمانی مطلوب ہوتے ہیں، بذات خود مطلوب روحانی نہیں۔ اس لیے بعد انقطاع علاقائی جسمانی ازواج و اموال کے ساتھ جو علاقہ تھا وہ بدرجہ اولا منقطع ہو جائے گا، اور باوجود حیات شہداء ان کی ازواج کو مثل ازواج دیگر مومنین امت بعد انقضاء عدت اختیار نکاح ہوگا، اور ان کے اموال متروکہ میں میراث بدستور معلوم جاری رہے گا، اور ان کے اموال متروکہ میں میراث بدستور معلوم جاری رہے گی۔ موت شہداء کے حق میں موجب زوال حیات اول ہے، اور وہ حیات جس کے تحقق پر کلام اللہ اور حدیث سیدنا ناطق ہیں وہ حیات ثانی ہیں، اور لفظ عند ربہم اسی طرف مشیر معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، علاقہ حیات انبیاء علیہ السلام منقطع نہیں ہوتا، اس لیے ازواج نبوی اور نیز اموال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بدستور آپ کے نکاح اور آپ کی ملک میں باقی رہیں گے، اور اغیار کو اختیار نکاح اور ازواج اور ورثاء کو اختیار تقسیم اموال نہ ہوگا۔ بالجملہ موت انبیاء کرام اور موت عوام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہاں استتار زیر پردہ موت ہے، اور یہاں انقطاع حیات بوجہ عروج موت ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جناب باری نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انک میتون سے جدا خطاب فرمایا، اور آپ کے سوا دوسروں کو وانہم میتون سے جدا خطاب فرمایا۔ مثل جملہ لحقہ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، سب کو شامل کر کے انکم میتون نہ فرمایا، سو وہ موت اسی فرق مراتب کی طرف اشارہ ہے۔ صفحہ نمبر 795۔ بس جس طرح حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حیات مومنین امت میں فرق ہے، اور جس طرح نوم نبوی اور نوم مومنین میں فرق ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی وکذالک الانبیاء تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم، اسی طرح موت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موت مومنین میں بھی فرق ہے۔ حدیث میں ہے کہ النوم اخو الموت، اور قرآن کریم میں ہے کہ اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ حق جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں موت اور نوم دونوں کو ایک سلک میں کھینچا ہے، اور دونوں کی حقیقت توفی اور امساک بیان فرمائی ہے۔ عامہ مومنین کو بحالت خواب توفی و امساک روح کی وجہ سے ادراک و شعور میں جو تعطل ہوتا ہے وہ حضرات انبیاء کو بوقت خواب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کے خواب میں اور وحی بیداری میں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں اور
دل ان کے بیدار ہوتے ہیں اور ان کا خواب بمنزلہ وحی بیداری کے ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ اس پر شاہد عدل ہے۔ عامہ مومنین کی قوت علمیہ اور ادراکیہ بوقت خواب معطل ہو جاتی ہے، مگر حضرات انبیاء کرام کی قوت علمیہ اور بوقت خواب بدستور باقی رہتی ہے، یہاں تک حضرت مولانا نانوتوی کے کلام کا خلاصہ ختم ہوا۔ حضرات اہل علم اصل آب حیات کی مراجعت فرمائیں۔ اب یہ مولف حقیر سراپائے تقصیر اہل اسلام کی خدمت میں حاضر گزار ہے، اہل اسلام کی خدمت میں عرض گزار ہے کہ آیات قرآنی اور حدیث نبویہ سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام روحانی اور جسمانی حیثیت سے عامت البشر سے جدا اور ممتاز ہیں، اور قرب خداوندی میں جبرائیل و میکائیل اور ملائکہ مقربین سے افضل اور برتر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حق جل شانہ نے خاص اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور تاج خلافت کا ان کے سر پر رکھا، اور جسم خاکی کو اجسام نورانیہ یعنی فرشتوں کا مسجود بنایا، اور حضرات انبیاء کو جسمانی حیثیت سے عامہ بشر پر امتیاز عطا کیا کہ ان کے اجسام مبارکہ کو ایسا نظیف، لطیف، مطہر اور معطر پیدا کیا کہ ان حضرات کے اجسام سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ اس درجہ خوشبودار ہوتا تھا کہ مشک اور عنبر بھی اس سے کمتر اور فروتر تھے۔ صفحہ نمبر 796۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بیت الخلاء جاتے ہیں اور آپ کے بعد میں بیت الخلاء جاتی ہوں تو وہاں کوئی چیز مجھ کو نظر نہیں آتی الا یہ کہ مشک کی خوشبو پاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہم گروہ انبیاء کی خاص شان ہے، ہمارے اجسام کی پیدائش و نشو و نما اہل جنت کی ارواح کے طور طریق پر ہوتی ہے، جو چیز بھی انبیاء کے بدن سے نکلتی ہے زمین اس کو فوراً نگل لیتی ہے، یعنی انبیاء کرام کے اجسام اہل جنت کی ارواح کی طرح نظیف، لطیف اور پاکیزہ۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 796 ہی جاری ہے، یعنی انبیاء کرام کے اجسام اہل جنت کی ارواح کی طرح نظیف، لطیف اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ جس طرح اہل جنت کے جسم سے جو چیز نکلتی ہے وہ مشک و عنبر سے زیادہ پاکیزہ اور معطر ہوتی ہے، اسی طرح انبیاء کرام کے اجسام سے جو چیز نکلتی ہے وہ بھی مشک و عنبر کی طرح معطر ہوتی ہے، یعنی انبیاء کرام کے اجسام کی فطرت اور حقیقت اور مزاجی کیفیت اور ساخت و پرداخت اہل جنت کے طور و طریق پر ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے انبیاء کے اجسام مبارکہ وفات کے بعد اہل جنت کے ارواح و اجسام کی طرح بوسیدہ اور باریدہ ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے علماء کی ایک جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضلات اور بول و براز کی طہارت کی قائل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، یعنی جونک کو جب جسم میں ڈال کر
بیماری والا جو خون ہوتا ہے یا جو بیماری پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے جو خون، اس کو نکالنے کو پچھنے لگوانا کہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر کو حکم دیا کہ یہ خون کسی ایسی جگہ ڈالاؤ کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خون کو پی گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ عبداللہ کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو نہایت پوشیدہ جگہ میں رکھایا ہوں کہ جہاں کسی کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ آپ نے فرمایا شاید تو نے اس کو پی لیا ہے، افسوس۔ اور ام ایمن اور ام یوسف کا بول نبوی پی جانا، اور ام ایمن اور ام یوسف کا بول نبوی پی جانا اور پھر ان کا کبھی بیمار نہ ہونا، یہ بھی احادیث میں آیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے اجسام اپنے باپ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کا نمونہ ہے کہ جو جنت میں حق تعالیٰ کے دست قدرت سے پیدا ہوا، اس لیے وفات کے بعد صحیح و سالم رہتے ہیں اور تغیرات عرضی سے محفوظ ہوتے ہیں۔ جس طرح اہل جنت کے اجسام تغیر و تبدل سے محفوظ ہوں گے، اسی طرح انبیاء کرام کے اجسام بھی وفات کے بعد تغیر و تبدل سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم کی اصلی اور محبوب ترین اولاد انبیاء کرام ہیں، اور حدیث میں ہے کہ الولد سر لابی ہے، الولد سر لابی، پس عجب نہیں کہ ما خلقت بیدیہ کے انوار و برکات اور بلا واسطہ دست قدرت سے تخلیق و تکوین کے آثار انبیاء کرام کو اپنے والد محترم حضرت آدم سے وراثت میں ملے ہوں، اور جو چیز استفاء اور اجتباء کے لوازم میں سے ہو اس کی توریث فقط مستفین الاخیار کی حد تک محدود رہے، اور سلامت اجساد انبیاء بعد الوفات اسی استفاء آدم کے لوازم میں سے ہو جس کی توریث سے خاص برگزیدہ بندوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خصائص کی تفصیل اگر درکار ہو تو شرح شفاء قاضی ایاز اور خصائص القبریٰ کو ملاحظہ فرمائیں۔ جو شخص حضرات انبیاء کرام کی جسمانی اور روحانی خصوصیتوں کو پیش نظر رکھے گا، اس کو اس امر میں ذرا برابر شک نہ رہے گا کہ حضرات انبیاء کرام اگرچہ ظاہراً جنس و حیات میں عامت البشر یعنی عام انسانوں کے ساتھ شریک ہیں، لیکن در حقیقت در پردہ حیات انبیاء کی حقیقت اور نوعیت اور کیفیت عامت الناس کی حیات سے بالکل مختلف اور جدا ہے، اور تمام عالم کی بیداری کو ان حضرات کی بیداری کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرہ کو دریا کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ تو انبیاء کرام کی حیات اور بیداری کا کچھ حال عرض کیا، اور انبیاء کرام کے خواب کا یہ حال ہے کہ بحالت خواب انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل ان کے بیدار ہوتے ہیں، جیسے کہ بخاری شریف میں متعدد جگہ مذکور ہے، اور بخاری شریف کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نوم انبیاء کا ناقص وضو نہیں، نوم انبیاء کا ناقص وضو نہیں۔ صفحہ نمبر 797۔ نوم النبی عند الامام العظم لا ينقص الوضو ختم الفعلم، اور حدیث میں ہے کہ مات شاب نبی قط و مقتلم قط، کسی نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی اور نہ کسی نبی کو کبھی احتلام ہوا، کیونکہ تصائب اور احتلام شیطان کے طلائب سے ہوتا ہے، اور انبیاء کرام اس سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کا خواب ہی وہی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، انی آرا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اس کی سری دلیل ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ انبیاء کرام کا خواب اضغاث سے احلام کی قبیل سے ہو، اور اس ناچیز کا ایک شعر بھی ہے، خواب پیغمبر چو صبح صادق است، وہی بیداری چو روز روشن است۔ حدیث میں ہے وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ انام لم نوقظہ حتی تکون ہوا یستیقظ لا ندری ما یحدث له فی نومہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے یہاں تک کہ آپ خود ہی بیدار ہوں، اس لیے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ خواب کی حالت میں آپ کو من جانب اللہ کیا چیز پیش آ رہی ہے، اور اس حالت میں آپ پر کیا وحی نازل ہو رہی ہے، تو آپ کو جگا کر اس وحی کے انقطاع کا سبب کیوں بنے۔ موسیٰ علیہ السلام جب سو گئے تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا لا ارقظ ہو، میں موسیٰ علیہ السلام کو جگاؤں گا نہیں۔ پس جس طرح حضرات انبیاء کرام کی حیات، ان کی بیداری اور ان کا خواب عامہ مومنین کی حیات بیداری اور خواب سب سے جدا اور ممتاز ہے، اسی طرح سمجھو کہ انبیاء کرام کی وفات و ممات بھی عامہ مومنین کی وفات
اور ممات سے جدا اور ممتاز ہے۔ حق جل شانہ نے اللہ یتوفل انفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، حق جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ یتوفل انفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، میں عامت الناس کی توفیق کو دو قسموں میں منقسم فرمایا ہے، ایک توفی نوم اور ایک توفی موت۔ اور ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کی توفی منام عامت الناس کی توفی منام سے بالکل جدا اور ممتاز ہے۔ بوقت خواب عامت الناس کے قواعد حسیہ اور قواعد عملیہ معطل ہو جاتے ہیں، مگر حضرات انبیاء کرام کے قواعد ادراکیہ اور بوقت خواب معطل نہیں ہوتے۔ ان حضرات کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار ہوتے ہیں، یعنی ان حضرات کی غفلت بحالت خواب محض ظاہری ہوتی ہے اور باطنی طور پر اس میں بیداری اور ہوشیاری مستور ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء کی توفی موت عامت الناس کی توفی موت سے جدا اور ممتاز ہوتی ہے، اور منام کی طرح ان کی وفات اور ممات ظاہری ہوتی ہے جس کے پردہ میں حیات مستور ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام کے متعلق یہ اعتقاد ضروری اور لازمی ہے کہ وہ با متقاضائے بشریت سوتے ہیں، لیکن یہ اعتقاد ضروری نہیں کہ ان کا سونا ہمارے سونے کی طرح ہے، بلکہ ان کے خواب میں بیداری مستور ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء کرام کے متعلق یہ اعتقاد ضروری اور لازمی ہے کہ حسب ارشاد باری تعالیٰ کل نفس ذائقۃ الموت اور انک میت و انہم میتون، حضرات انبیاء کو بھی موت عارض ہوتی ہے، لیکن یہ اعتقاد ضروری نہیں کہ ان حضرات کی موت ہماری موت کی طرح ہے، اور جس طرح ہم موت کا مزہ چکتے ہیں اسی طرح انبیاء نے موت کا مزہ چکھا ہے، بلکہ ایسا اعتقاد سراسر خلاف ادب ہے جو بلا شبہ اپنے اندر گستاخی کو چھپائے ہوئے ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے مرتبہ کے مطابق موت کا مزہ چکھتا ہے۔ حضرات عارفین کے اور ابرار و احرار کی موت کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس کو عارف رومی نے بیان کیا ہے، ظاہرش مر کو بباطن زندگی، ظاہرش ابتر نہاں پائندگی۔ حضرات عارفین کے اس قسم کی کلمات نقل کرنے سے صرف اتنا مقصود ہے کہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعبیر کہ انبیاء کرام کی وفات ساتر حیات تھی، بالکل یا مزیل حیات نہ تھی، یہ ایسی تعبیر نہیں کہ جو محل انکار بن سکے۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آب حیات اور اپنے مکتوبات میں اس امر کا صراحت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں کہ حسب ہدایت کل نفس ذائقۃ الموت اور وانک میت وانہم میتون، انبیاء کرام کے حق میں نسبت موت کا اعتقاد ضروری اور لازم ہے۔ کلام صرف اس کی نوعیت کی تعین میں فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جنس عام میں اشتراک کی وجہ سے یہ لازم نہیں کہ درجات، مراتب، صفات اور کیفیات میں بھی اتحاد ہو جائے۔ فرق مراتب بہرحال لازم ہے، فرق مراتب نکنی زندگی۔ بس جس طرح انبیاء کرام کی نوم اور خواب میں ان کی بیداری اور ہوشیاری مستور ہوتی ہے، اسی طرح اگر انبیاء کرام کی وفات میں ان کی حیات مستور ہو تو کیا استبعاد ہے۔ حضرات اولیاء عارفین فرماتے ہیں کہ ممکنات موجود ہیں مگر ان کے وجود عارضی ہے، مگر ان کے وجود عارضی میں ان کا عدم ذاتی مستور ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس اللہ اسرہ فرماتے ہیں، بشناس کے کائنات رو در عدم اند، بل در عدم استادہ ثابت قدم اند۔ بشناس کے کائنات رو در عدم اند، بل در عدم استادہ ثابت قدم اند۔ ممکنات کا وجود کوئی حقیقی وجود نہیں، محض ایک نبوت بے بود ہے۔ صفحہ نمبر 799۔ کل ما فی القون وہم او خیال او عقوس فی المرایا او زلال، اور برائے نام ہماری یہ بستی ہماری نیستی کا آئینہ ہے جس میں سے قدم قدم پر عدم چمکتا ہوا اور جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ بخوان باب العلل انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اپنی حیات میں موت نظر آنے لگتی ہے، اور یہ بیماری بمنزلہ آئینہ کے ہے جس میں سے انسان کو اپنی موت نظر آتی ہے۔ جہاں کوئی مجبوری اور لاچاری پیش آئی تو اسی وقت اپنی قدرت حادثہ کے پردہ میں سے اپنا ذاتی عجز نظر آنے لگتا ہے، اور جب کوئی دقیق اور غامض مسئلہ سامنے آتا ہے اور عقل اس کے حل سے جواب دے بیٹھتی ہے تو اس وقت اپنے علم حصولی حادث کے پردہ میں سے اپنا جہل ذاتی نظر آنے لگتا ہے۔ بس اگر اسی طرح کسی عالم ربانی اور عارف یزدانی اور 14ویں صدی کے ایک مولوی
مولوی مانوی یعنی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے نور بصیرت سے حضرات انبیاء کی وفات اور ممات کے پردہ میں سے ان کی حیات ذاتی نظر آتی ہو تو کیا استبحال ہے۔ موت اور حیات بے شک ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن ایک ضد کا دوسری ضد کے تحت میں مستور اور مغمور ہونا بارگاہ انبیاء اور اولیاء میں مسلم ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، در عدم ہستی بر اوچوں بود، ضد اندر ضد کے مقتون شد۔ اور مولانا روم نے مثنوی میں شرح و بسط کے ساتھ سے اس مسئلہ پر کلام فرمایا ہے۔ یخرج الحی من المیت، بات لمبی ہو گئی۔ اس نابکار رو نہنجار کا تو یہ حال ہے، اس نابکار و نہنجار کا تو یہ حال ہے کہ جب سلف و صالحین اور علماء ربانیین کی حیات طیبہ اور ان کی پاکیزہ زندگی کا خیال آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگانی بمنزلہ موت کے ہے اور ہماری بیداری بمنزلہ خواب کے ہے، یعنی ہماری یہ ناقص اور مقدر حیات ہماری ممات کی ساتر ہے اور ہماری اس برائے نام بیداری میں ہمارا خواب غفرت مستور ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، وخبرنی الابواب انقا نائم فقلت اس تقت وعزا فنائم۔ اور عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر زبان پر آ جاتا ہے، آزمودم مر کے من در زندگی است، چوں رحم زین زندگی پابندگی است۔ اقتلونی یا سقات ان فی قتلی حیات فی حیات، یا منیر الخلد یا منیر الخط یا روح البقا، اجتصب روحی و جدلی باللقاء۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حیات انبیاء کرام کے دلائل بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان تمام دلائل سے اس امر کا علم یقینی اور قطعی حاصل ہو جاتا ہے کہ انبیاء کرام کی موت کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے کہ ہم ان کا ادراک اور احساس نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ موجود اور زندہ ہیں اور ہماری نوع کا کوئی فرد ان کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کو بطور کرامت اور خرق عادت بحالت بیداری اپنے کسی نبی کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ اور علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زرقانی اور علامہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک بھی یہی مختار ہے کہ انبیاء کرام کی موت کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے، وہ بلا شبہ زندہ ہیں، اگرچہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کی حیات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، جیسے سونے والا زندہ ہوتا ہے مگر ہم کو اس کی حیات کا ادراک اور شعور نہیں ہوتا۔ تمام حضرات تو محدثین کا یہی مسلک ہے۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جز حیات الانبیاء کے اخیر میں لکھا ہے کہ انبیاء کے کرام کی موت من کل الوجوہ موت نہیں بلکہ ان کی موت کی حقیقت صرف بے ہوشی اور عدم احساس کا درجہ ہے۔ علامہ مناوی فیض القدیر میں فرماتے ہیں کہ موت کا اطلاق کبھی تعطل عن الحواس والا دراک پر آتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بیدار ہونے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کا پڑھنا آیا ہے۔ اس حدیث میں احیانا سے جگانا مراد ہے اور اماتنا سے سلانا مراد ہے۔ موت کا اطلاق نوم پر کیا گیا ہے یعنی نیند پر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح شیخ ابن علان مکی نے شرح کتاب الاذکار میں لکھا ہے، اور علامہ زبیدی نے شرح قاموس مادہ موت میں موت کے معنی اور اطلاقات پر مفصل کلام کیا ہے۔ حضرات اہل علم شرح قاموس کی مراجعت فرمائیں۔ این سخن را نیست ہرگز اختتام، ختم کن واللہ عالم بالسلام۔